نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز اور محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو جب تک توفیق ایمان کی اور عبادت کی اور اللہ کے اطاعت کی میسر نہیں آتی ہے تو انسان کے اسباب، ریسورسز اور صلاحیتیں کام نہیں آتی ہیں۔ انسان کے پاس علم کا خزانہ ہو، وسائل کثرت کے ساتھ مہیا ہوں، مختلف طرح کے ریسورسز انسان کے پاس جمع ہوں، دنیا کے سارے اسباب اور وسائل اکٹھا ہو جائیں، مگر اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ خاص طور پر ایک صاحب ایمان کو اس پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ بہت کچھ ہم جانتے ہیں، بہت سی معلومات ہم رکھتے ہیں، بہت سی سہولتیں بھی ہمارے ساتھ اکٹھا ہیں، لیکن اس کے باوجود اعمال کی توفیق کیوں نہیں مل پاتی؟ ایمان کی توفیق سے دنیا میں اللہ کے کتنے بندے محروم کیوں ہیں؟ اس کا صرف ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق ان کو میسر نہیں آئی۔ یہ چیز بہت غور کرنے کی ہے اور یہ بڑے محاسبے کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اسلام کی دعوت لے کر آئے اور آپ نے دنیائے انسانیت کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کیا تو جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ان کو ہدایت ملی، اور جن کو اللہ کی طرف سے توفیق میسر نہیں آئی ان کے پاس تمام تر وسائل ہونے کے باوجود ہدایت نہیں مل سکی، وہ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ اس لیے توفیق ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ اسباب کی ضرورت ہے، نہ وسائل کی ضرورت ہے۔ توفیق انسان کی طلب سے ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے توفیق پانے کے لیے انسان کے اندر سے سچی طلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان سچی طلب لے کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور وہ تھوڑی سی اپنی ہمت دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی اور ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ آپ ان کا نام دیکھیے، وہ غلام ہیں اور بلال حبشی ہیں، وہ عمار و یاسر ہیں، وہ صہیب رومی ہیں، وہ سمیہ ہیں، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو غلامی کی زندگی گزارنے والے ہیں، جن کو معاشرے میں اور سماج میں کمتر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق میسر آنی تھی تو خدا نے بلال کو بھی کہاں سے کہاں پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے توفیق ملنی تھی تو حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور ایسے صحابہ جن کے پاس وسائل کی کمی تھی مگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہدایت پا گئے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وسائل موجود ہیں مگر توفیق الہی سے محروم ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو دیکھیے، انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ بھی دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مشن میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں اس کے لیے وہ
اپنے آپ کو آڑ بنا کر اور ڈھال بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور بڑے بڑی ایسی جگہوں میں جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاز میں، آپ کے کام میں اور آپ کے مشن میں دشواری پیش آ رہی تھی، ابو طالب نے وہاں پر قریش کو اور سرداران مکہ کو روکا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق ابو طالب کو نہیں ہوئی، انہیں ایمان کی دولت سے محروم رہنا پڑا۔ آپ اور آگے جائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کا پیغام پیش کرنا شروع کیا، اور پھر پہلے تو عام لوگوں کو اور غربا میں اور دوسرے لوگوں تک انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات پہنچائی، اور جب مکۃ المکرمہ سے نکل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جنگ بدر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد احد کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد اور بھی غزوات پیش آ رہے ہیں، اور جب مسلمان مدینے میں گئے تو وہاں پر وہ مکے سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے اسٹیبل کیا، اور پھر وہاں اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے بھیجے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا اور قیصر کو بھی خطوط لکھے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے علم میں شاید ہو کہ صلح حدیبیہ سے بہت سی شکلیں اور بہت سی راہیں مسلمانوں کے لیے کھلیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی کچھ آزادیاں میسر آئیں، اور کفار مکہ بھی بہت سی جگہوں پر تجارتی قافلہ لے کر جانا انہوں نے شروع کیا۔ اسی زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے، اس لیے کہ اسلام کی دعوت ہر ایک کے لیے ہے، وہ چھوٹے کے لیے بھی ہے، وہ بڑے کے لیے بھی ہے، اسلام غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، وہ شہنشاہوں کے لیے بھی ہے، وہ رعایا کے لیے بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فارس کے بادشاہ کسرا کو خط لکھا، اور اسی طرح سے روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسرا کو خط لکھا تو اس نے رسول اللہ کا خط دیکھ کر غصے سے اس خط کو پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی کا ایلچی جو وہاں پر وہ خط لے کر گیا تھا اور واپس آیا تو اس نے بتایا کہ آپ کے خط کو بادشاہ نے پھاڑ دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کے ملک کو بھی تباہ و تاراج کر دے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خط قیصر کے نام لکھا۔ اس زمانے میں روم کا جو بادشاہ تھا وہ، اور بادشاہوں کے عہدے کے یہ نام ہے، قیصر کسی بادشاہ کا پرسنل نام نہیں ہے بلکہ اس عہدے کا نام ہے۔ جو روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ چنانچہ جب قیصر کے پاس وہ خط گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کا نام ہرقل تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط اس نے پڑھا، اور پڑھ کر اس کے دل میں ایمان پیدا بھی ہوا، اس نے ارادہ بھی کیا، اس نے اپنے ساتھی کو بھی خط لکھا کہ چونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ پہلے عیسائی تھا، اور پہلے کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ جس نبی کی بشارت دی گئی ہے وہ یہی نبی ہے، یہ آثار اس کے یہ ہیں، جو کہ اس کے ماننے والوں کی جو علامتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابو سفیان کا قافلہ جو اس زمانے میں ملک شام گیا ہوا تھا، اس کو بھی اس نے بلایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں اور آپ کی دعوت اور آپ کے حالات معلوم کیے، اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے جملے یہاں تک ہیں، اگر مجھے موقع ملے گا تو میں وہاں پر جاؤں گا، اللہ غسلت قدمی ہی، اور میں ان کے قدم کو دھوؤں گا۔ یہ اس نے عقیدت کا اظہار کیا
لیکن اس کے بعد بھی ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہ ملک باقی رہے، تمہیں عزت و سلامت ملے، تو تمہیں چاہیے کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ۔ لیکن وہ لوگ جاہل قوم وہ کہاں ماننے والی تھی، اس نے بغاوت کرنا شروع کر دیا، ہرقل کے خلاف وہ کھڑی ہو گئی۔ لیکن جب ہرقل نے دیکھا کہ اگر میں یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تو میری حکومت چھن جائے گی، میری سلطنت ختم ہو جائے گی، اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پہ، دین عیسائیت پہ اور نصرانیت پہ کتنے ثابت قدم رہو گے، میں نے تمہیں آزما لیا، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا۔ لہذا ان روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہرقل کو بھی بظاہر اسلام کی یا ایمان کی توفیق میسر نہیں آئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اپنے ان دونوں واقعات کی بنیاد پر کہ توفیق الہی کے لیے وسائل کی، اسباب کی ضرورت نہیں ہے، توفیق الہی اللہ کی رضا سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے وسائل بڑھتے چلے جائیں، کاروبار بڑھتا چلا جائے، دولت بڑھتی چلی جائے، مکانات کی خریداری بڑھنے لگے، کپڑے اچھے ہونے لگے، وسائل میں اضافہ ہو جائے، تو اس سے اترانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ چیزیں گھبرانے کی ہیں، یہ چیزیں پریشان ہونے کی ہیں، اس سے بے چینی پیدا ہونی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ دولت، یہ نعمتوں کا کہ میں اضافہ کہیں اس لیے تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دے کر آخرت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگنی چاہیے، سچی طلب ہونی چاہیے، اور سچی طلب توفیق دیتی ہے ایمان کی، عمل کی، ذکر کی، عبادت کی، تلاوت کی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، حسن سلوک کی، اچھائیوں کے پیش کرنے کی، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی، ورنہ یہ واقعات پڑھتے رہیں گے، تقریریں سنتے رہیں گے، اور کتابوں میں یہ واقعات نظروں سے گزرتے رہیں گے، لیکن توفیق میسر نہیں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے جب تک بندے کو توفیق شامل حال نہیں ہوتی ہے، انسان پھر عمل کے لیے تیار نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔